ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. وہ خواب دیکھ کر اگلے دن اپنے دربار میں آ کر اپنا خواب بیان کر کے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تو بڑے بڑے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو خواب کی تعبیر جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا واقعی یہی خواب ہے؟ کہا واقعی یہی خواب ہے. تو کہا کہ حضور، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سارے آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے. بولا کیا کہتے ہو؟ میں نے حضور اگر یہی خواب ہے تو تعبیر تو یہی ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے اس کو سزا کے لیے کہ اس کو سزا دے دو. یہ وہ تعبیر ہوتی ہے. ناراض ہو گیا. بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو کون پوچھے. بولا کوئی اور اس کی تعبیر بتائے. اب ایک آدمی نے دیکھا کہ یہاں بادشاہ تو سزا دے رہا ہے، تو تعبیر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ ہاں ہاں یہی کر. ایسا ہی یہی ہاں ہاں بھائی یہی دیکھا ہے نا، تعبیر بتاؤ. بولا حضور اس کی تعبیر تو بس آپ انعام بانٹے. انعام کیوں، کیا ہو گیا؟ بولا سارے آپ کے خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہے. کہ ہاں ہاں حضور اس کی تعبیر یہ ہے. بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا اس کو انعام دے دو. بات دونوں ایک ہی تھی. بات ایک ہی تھی کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے گھر والے انتقال کر جائیں گے. اس نے کہا کہ سب سے بڑی عمر آپ کی ہوگی، یعنی آپ اتنے جیو گے کہ سب آپ کے نیچے مر چکے ہوں گے. بات سنبھالنا یہ بھی ایک فن ہے. لوگ کود پڑتے ہیں. کوئی بھی جیسے سمجھ میں آئے نا تو نہ سمجھ تولو، بعد میں بولو. سوچو، حکمت، دانائی. گھر میں ماحول ہوتا ہے، لوگ بڑوں سے لڑ پڑتے ہیں. بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. جیسے دوستوں سے بات کرتے تھے بڑوں سے بات کرتے ہیں. تو حکمت اور دانائی. آج ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر چاند ہو گیا تو ایک ایک کر کے سارے آہستہ آہستہ چلے جائیں گے. مگر سمجھ، تدبر، غور کرنا، بے جا جذباتی ہونے سے بچیں. بعض اوقات ہم خود ہی غلطی کر کے اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، غور کرنے کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہی جذباتی پن آپ کو ہی نقصان پہنچا دے. میں نے ایک درباری کا واقعہ پڑھا. وہ کس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ کھانا لے کر آ رہا تھا بادشاہ کے پاس. اب بادشاہ کی ہیبت، بادشاہ کی دہشت. اس کا پاؤں لڑکھڑایا. سالن کا کچھ حصہ بادشاہ کے کپڑوں پہ گر گیا. بادشاہ کی گم گئی. بادشاہ نے کہا اس کو سزائے موت دے دو. اب درباریوں پوچھتے تو رہے بادشاہ سلام یہ کیا بات ہوئی. بادشاہ نے کہہ دیا تو کر دینا ہے. اب جیسے اس کو لے کے جانے لگے نا، اس کے ہاتھ میں جو بچہ کچھ سالن کا پہلا تو وہ بھی سارے کے سارا بادشاہ پر ڈال دیا. بادشاہ بولا بولے یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے موت کا حکم تو دے دیا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے. اب مجھے پھانسی دے دی جاتی تو لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے. بیچارہ خادم، غلطی سے پیالہ گر گیا، چھوٹی سی غلطی تھی، معمولی سا معاملہ تھا، بادشاہ کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی. تو آپ کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے، آپ پر لوگ تنقید کرتے، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے. تو میں نے آپ کے اوپر پورا پیالہ ڈال دیا کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار اتنی بڑی غلطی کی، اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی بے ادبی بادشاہ سلامت کی، تو لوگ آپ کو برا نہیں کہیں گے. میں تو مر ہی جاؤں گا، آپ کو کیوں بدنام کر کے مروں. بادشاہ کو اس کا یہ انداز بہت پسند ہے. بادشاہ نے کہا کہ تو نے بات تو بڑی پتے کی، جا تجھے معاف کیا. غلام یہ مطلب بڑی بڑے اس طرح کے واقعات ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھداری کے ساتھ چلائیں، دانش مندی کے ساتھ چلائیں.
بیجا جذباتیوں کا نہ چلائیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح برا سلوک کر لے تو معاف کر دیں. کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں. یہ یہاں تو فیضان مدینہ میں تو معاف کرتے رہے. اب آپ یہ ذہن بنا لیں کہ گھر میں، گھر کے باہر جب بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. فوراً معاف کر دیا کریں. اور اللہ توفیق دے تو مسکرا کے ہونے نہیں. آپ ثواب پر تو نظر رکھیں. تم لوگوں کو معاف کرو، کیا پتہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، دل بڑا رکھیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو اپنے طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے گا. معاف کرنے کا جذبہ آپ نے جانے نہیں دینا. یہاں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، معاف کرنا بھی سیکھا ہے. ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی، روزہ کھولنا ہے، مسجد میں ہیں آپ، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطاری نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. ہاں ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں. تو ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. 70 میننگ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 29واں روزہ ہے. نماز عصر کی ادائیگی کے بعد عاشقان رمضان معتکفین عالم مدنی مرکز میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہوئی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا رہی. شکریہ کے ساتھ جو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بعد میں کیا کریں؟ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ضروری کہ
فرض ہو. فرض تو کسی بھی دن جب بھی، چاہے محرم شریف کی 3 تاریخ کو مثلاً آپ صاحب نصاب ہوئے 3 تاریخ کو دوپہر کے 3:03 پر، تو آئندہ جب محرم شریف آئے گا 3 تاریخ کی 3:03 پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب شرائط پائی جائے. اس سے رمضان شریف کا زکوٰۃ سے ویسے تعلق نہیں ہے. ہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی اب رمضان کا انتظار کرے، تب تو گناہ گار ہوگا. صرف انتظار کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے. ہاں البتہ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے، آئندہ سال کی ابھی سے رمضان میں دے دے. بالفرض اگر کسی کی رمضان میں فرض ہوئی تھی اور نہیں دی اس نے، رمضان کے بھی کون سے روزے کو فرض ہوئی تھی یہ دیکھنا ہوگا نا، کہ بلا وجہ تاخیر گناہ ہے. مثلا دوسرے روزے کو فرض ہوئی تھی، اب کوئی وجہ نہیں اور تیسرے روزے کو ادا کی، تب بھی گناہ گار ہوگا بلا وجہ تاخیر سے. تو اس لیے ایڈوانس میں دینے میں عافیت ہے، تو اب دے دے. اور اگر جان بوجھ کر تاخیر کی تھی، لیٹ کیا تھا، تو توبہ بھی کرے. کیا رمضان شریف میں مرنے والوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، کیونکہ صدقہ فطر تو واجب ہوگا صبح صادق، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اب رمضان شریف میں فوت ہو گیا تو ابھی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہوا نا، تو اس لیے اب اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز عید کے لیے آنے جانے کے لیے الگ الگ راستوں کو کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مستحب ہے، افضل ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت ہے. وہ پیدل جانا بھی سنت، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن پیدل جانا اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح 29 کا چاند دیکھنے کا رجحان ہے، تو کیا اسی طرح 30 کے چاند کو بھی دیکھا جائے جس طرح 29 کے چاند کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، یہ 5 مہینوں کے چاند جو ہے نا، ان کا تلاش کرنا 29 تاریخ کو تلاش کرنا واجب ہے. واجب کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کو واجب بھی بول دیتے. 29 کو تلاش کرنا یہ واجب کفایہ ہے. یعنی کچھ نے تلاش کر لیا تو سب پر سے واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی تلاش نہیں کیا تو سب ترک واجب کے گناہ گار ہوئے. 29 کو واجب کفایہ ان 5 مہینوں کے، 30 کو واجب کفایہ نہیں ہے. اچھا، یہ فتح رضویہ شریف کا خلاصہ میں نے عرض کیا. غالباً رمضان شریف کی 29 تاریخ کو ہم نے چاند تلاش کیا تھا، شعبان کی، شعبان کی 29 کو. اور مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا 30 کو بھی واجب کفایہ ہے؟ تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے مطلقاً بس اس طرح اتنا کہنے کے بعد وہ آگے کچھ نہیں. یہ میرا کلپ کسی نے مجھے بھیجا نکال کے، تو لفظ مطلقاً کے معنی یہ کہ بالکل، یعنی کہ 29 اور 30 دونوں اس میں آ گئے، معنی یہ بن رہے. تو اس لیے یہ میں ازالہ میں نے کر دیا کہ وہ میری غلطی تھی کہ 30 تاریخ کو واجب کفایہ نہیں ہے، 29 کو ہے. 12 مہینے کے نہیں ہیں، 5 مہینے جن کے میں نے نام لیے ان کے. تو یہ میرا وہ مہربانی کر کے وہ آج ہی مدنی گلدستہ بنا کر اس کو وائرل کر دیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میرے پیج سے بھی ہٹا لیا جائے اس کو انشاءاللہ. اگر مدنی چینل والوں نے محفوظ رکھا ہو، یہ پچھلے سالوں کے، یہ دوسرے سالوں میں چلاتے ہیں، تو یہ وہاں بھی اگر لفظ مطلقاً نکال دیں گے نا تو پھر میں نے وہ تو کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے.
اس لیے مطلقاً لفظ نکال دیں گے تو پھر مدنی گلدستہ بچ سکتا ہے. انشاءاللہ سوال دیکھ لیتے اس کی کیا صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جن کو نہیں معلوم ابھی جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی اگر آپ جانتے ہو کہ ان تک یہ غلط بات پہنچی تھی تو مہربانی کری کے ان تک بھی میرا یہ ازالہ پہنچا دیجیے گا کہ یہ ان کی غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ درست کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حمزہ اتاری بن عبد القادر اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عید کے دن کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے. ہم سب گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. ایک اور سوال بھی چلا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار عید کے دن یہ پڑھے اور سب کو ایصال ثواب کرے. آدم سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہونے والے جو مسلمان ہیں ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اچھا فوت شدہ یہ شاید لکھا ہے جن کی جو انتقال کر گئے تو پھر قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا. میں دیکھ لیتا ہوں. جی جی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. انوار یعنی نور کی جمع. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. ہاں ان میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کے ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی نماز عید کے بعد گھر پر مٹھائی لے جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. لے جانا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. لے جانی چاہیے. محبت بڑھے گی. گھر والوں کو تحفہ دے مٹھائی دے یا کوئی سا بھی کھانے کی چیز پینے کی چیز یا گفٹ جو ان سے بھی دے. بچوں کو رقم دے عیدی دے. دل جوئی ہوتی ہے بچوں کی بھی. بچے خوش ہوتے ہیں. بچوں کی خوشی کا تو ثواب رمضان شریف میں چند بار بیان ہوا ہے کہ ایک محل ہے جنت میں دار الفرح. گھر دار منے گھر خوشی کا گھر دار الفرح. اور یہ اس کو ملے گا جو بچوں کو خوش کرے. یعنی جانور کے بچے کو بھی خوش کرے تو اس کی بھی یہ فضیلت ہے. یہ شرح میں لکھا ہے. تو سارے عیدی دیں گے تو بچے تو عید کے دن عیدی ملنے پر شاید زیادہ خوش ہوتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں. پھر یہ تقابل بھی کرتے ہیں. تم کو کتنی ملی, میرے کو اتنی ملی, ماموں نے دیا, چاچو نے دیا. پھر جس نے نہیں دیا اس کا بھی تذکرہ تو کرتے ہوں گے یہ. تو اس لیے بچوں کو دیا کرو ورنہ یہ آپ کا مائنس تذکرہ کر کے بیچارے. اب ان کو تو غیبت کا گناہ بھی نہیں ملے گا. آپ ڈیگریڈ ہو جائیں گے. دینا بھی چاہیے. خوشی کا وقت ہے اور گنتی کر کے یہ سنبھال کے رکھتے ہیں. جی بابا. بچیاں بھی پرس لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں. عیدیاں جمع کر رہی ہوتی ہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور لوگ عموماً گھروں پہ عید ملنے آتے ہیں تو مہمان کی نیت سے بھی لے کر رکھے بالکل تاکہ مہمان نوازی ہو سکے. بے وہ شک. بھی خوش ہوں گے. بالکل بالکل.
فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اچھی اچھی نیتیں کریں گے، ثواب کی نیت سے کریں، اور اس میں بھی بے پردگی نہ. عید کے دنوں میں گھروں میں جو بے پردگیوں کا ماحول ہوتا ہے، کزنس اور یہ سب آپس میں ملتے ہیں، آتے ہیں، ماموں کی فیملی آتی ہے، چچا کی فیملی آتی ہے، خالو پھوپھا سب کی فیملیاں گھر میں عموماً ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے. تو اس میں پھر مرد اور عورتوں کے جہاں پردے کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ عید کے دنوں میں بھی کئی گھروں میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو مہربانی کر کے اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ جہاں اجنبی مرد اور عورتیں جمع ہوں وہاں پھر گھر میں پردے کا بھی ایسا انتظام ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے، نہ بیٹھتے ہوئے، نہ بات چیت کرتے ہوئے اس طرح کی وہ پھر جی بھائی جان عید مبارک، جی بہن عید مبارک. تو یہ منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی، اور یوں کزنس وغیرہ آپس میں. کیونکہ اب جو ایڈوانس گھرانے ہیں نا، بدقسمتی کے ساتھ اب تو دوری کا معاملہ تو کیا بات کروں، اب تو یہ ایڈوانس گھرانے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہاتھ نہیں ملاتے. اب یہ کزنس جو ہے نا، یہ گلے ملتے ہیں، حق کہتے ہیں ایسے یہ لوگ. پہلے شیک ہینڈ تک تھا، پہلے دور دور تک تھا، پھر ہاتھ ملایا، اب گلے پڑ گئے. تو مہربانی کر کے اپنی قبر و آخرت پر رحم کریں، اپنی قبر و آخرت سنواریں. ایسا نہ کریں کہ بالکل مطلب یہ تو بہت گناہوں کی ایک یلغار آئی ہوئی ہے. یہ اجنبی جو ہم کہتے ہیں تو اجنبی میں اول تو یہ سمجھتے نہیں ہوں گے، یہ اجنبی میں انجانا، یہ بھی مانا ہے اس کا. تو یہ بولا اجنبی کا ہے، گھر کا آدمی ہے، Cousins. جانتے ہیں، ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے آپس میں جو کزنس ہیں، بھائی بہن، آپس میں اپنے آپ کو بھائی بہن کہتے ہیں. تو اجنبی شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو، وہ اجنبی کہلاتا ہے. تو کزن کی تو شادی جائز ہے نا، کرتے بھی ہیں کزن آپس میں شادیاں، تو یہ اجنبی ہے. جب شادی ہو گئی تو اب اجنبی نہ رہے. تو اس لیے مطلب کون کون اجنبی ہے خاندان میں؟ ایک تو یہ چچا ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، پھر بہنوئی، یہ بھی اجنبی ہے. اچھا، چچی، تائی، ممانی، یہ بھی اجنبی ہے. خالہ اور پھوپھی یہ اجنبی نہیں ہے. بھابھی یہ بھی اجنبی ہے. خالو بھی اجنبی ہے. خالو، پھپھا یہ بھی اجنبی ہے. یہ بالکل نئی باتیں بعضوں کو لگتی ہوں گی کہ یہ کیا بول رہا ہے. یہ جو شریعت کہہ رہی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. مجھے کیا تکلیف ہے، لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے تکلیف ہے کہ امت گناہوں کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے. تو ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، سختی کو تو ظاہر نہیں کر سکتے. یوں گھر میں مہمان آئے، یہ جو بھی ہم نے کہا، تو یہ سب شریعت و پردے کی تمام تر تقاضوں کو ان سب کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ کریں. گھر کے بڑے اگر سنجیدہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جب یعنی کہ ذہن بناؤ تو اسے مدنی ماحول میں جہاں جہاں واقعی مدنی ماحول ہو. ایک تو خالی بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا مدنی ماحول بولتے کس کو، سب چل رہا ہوتا ہے. جن کے واقعی گھر میں مدنی ماحول ہوگا نا، تو جیسے اب مفتی حسان صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے گھر میں بھی آتے ہوں گے خاندان والے، لیکن ظاہر ہم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو خاندان کی خواتین آتی ہوں گی وہ اس کمرے میں جہاں ان کے بچوں کی امی وغیرہ، جو بھائی ہیں، جو بھی چچا ذات، خالہ ذات جو بھی آتے ہوں گے، ان سے ملتے ہوں گے. انڈرسٹوڈ ہے. مطلب اس طرح جہاں جہاں مطلب یہ ماحول بنے ہوئے نا، تو وہاں تو یہ آٹومیٹک ذہن بناؤ تقسیم ہو جاتے ہوں گے، لیکن اکثریت میں ماحول بنے ہوئے نہیں ہے، ذہن نہیں ہے. اچھا، اب یہ جب جائیں گے تو اب چونکہ ہمیں الوداع ماہ رمضان کا اجتماع بھی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے، لیکن اب کلام بھی پڑھے جائیں گے، الوداع پڑھی جائے گی، دعا بھی وغیرہ ہوگی. تو اب یہ جب گھر جائیں گے ساری باتیں سنتے ہیں پردے کے حوالے سے وغیرہ، تو اب ان کو بھی دل تو کرے گا، امید ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہ سارا نظام نافذ کریں. تو یہ کس انداز پر نظام نافذ کریں؟ اب امی کو بھی دیکھیں گے، ابو کو بھی دیکھیں گے، بھائی بہنوں کو دیکھیں گے کہ ایک مہینے تک جو یہاں ماحول دے گا، دیکھیں گے یار یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو امیل سنت نے منع فرمایا تھا، مبلغ نے منع فرمایا تھا، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو یہ. تو اب یہ جو گھر پہ جائیں گے معتکفین، تو یہ اپنے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنائیں؟ بہت کہ دکھتے رگ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے.
کہ یہ تو جا کر ذرا دانے بھی اٹھوائیں گے گھر میں سے، دسترخوان پہ یہاں دانے اٹھانا سیکھیں، برتن بھی دھلوائیں گے کہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے ہو برتن. اور اس طرح اس میں یہ اس لیے سوال کیا گیا کہ آپ نے گھر میں جا کر اپنا کردار بنانا ہے، سلام کرنا ہے، امی ابو کے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، تو ان کو ایک تعجب ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا فرق پڑ گیا اس میں. نگاہیں نیچی رکھنی ہے، آواز دھیمی رکھنی ہے. اب آپ کو کہا تھا نا امی آپ نے ابھی تک استری نہیں کی، یہ انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ نہیں امی میں استری کر لوں گا. نہیں آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں استری کروں گا. آپ کے کپڑے ہو دے دو، میں استری کر دوں گا. آپ کو یہ انداز اب اختیار کرنا ہے. تو پتا چلا کہ بھئی یہ کچھ یعنی کہ صحیح ہو کر آیا ہے. تو اب یہ آپ کا ایک امیج قائم ہوگا گھر میں. اب اگر آپ کوئی شرعی حکم نرمی کے ساتھ آپ کو لگے کہ یہ مان جائیں گے اور بیان کریں گے نا تو سمجھ میں جلدی آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو اس میں یہ کہ جو میں نے یہ تفصیلات بتائی آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. یہ چاچا کو اجنبی بنا دیں گے، ماموں کو اجنبی بنا دیں گے، سمجھے. تو اس طرح یہ بھول جائیں گے تو خطرہ ہی ہے. تو اس لیے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ڈیٹیل موجود ہے. تو وہ کتاب آپ حاصل کریں، اور اس میں سے یہ جو میں نے رشتہ دار بیان کیے نا وہ ساری اس میں لسٹ موجود ہے. تو نکال کر اس میں آپ بھلے اس کا کوئی درس دیں، پہلے یہ نہیں دیں، یہ نہ بتائیں، پہلے کوئی حکایتیں وغیرہ سنائیں ان کو، پھر موقع کی مناسبت سے اس کا بھی درس پڑھ کے یہ چیزیں سنا دیں. خلاصہ نہیں کرنا، ضرورتاً مطلب یہ پڑھ کے سنا دیں. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اس میں وعیدیں بھی ہیں نہ کرنے کے، گناہ بھی ہیں، عذاب کے بھی تذکرے ہیں. تو اس طرح بھی انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. نہیں، آپ گھر پہ جا کر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر جماعت واجب ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو جا کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں اور سچ بولیں اور اپنے کردار کو بہتر کریں. جیسا میں نے فرمایا گناہوں سے خود کو بچائیں، اور جو سنت اور آداب یہاں سیکھی ہیں آپ خود اپنے اوپر عمل کا انداز رکھتے ہیں. گھر والے خود دیکھیں گے آپ کو کہ یہ جب گیا تھا تو کیا تھا اور آیا ہے تو کیا ہے. آپ کے کردار سے ان کے دل نرم پڑیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کی بات سننے اور ماننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نرمی کے ساتھ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا گھر کے اندر بھی. ایک دم سے چڑھائی نہیں کرنی ہے. وہ دانے بھی گرا رہے ہوں گے کھانے کے، برتن دھونے کا تو بھولنا بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. آپ یہ سب آہستہ آہستہ خود کریں گے تو آپ کو پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا ہے، پھر آپ بتائیں گے اللہ کی نعمتیں، دانے یہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے، ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے. تو اس طرح وہ آداب طعام کتاب ہے، اب فیضان سنت کا باب ہے، اس کا درس دیں. تو اس طرح آپ وہ بتدریج آہستہ آہستہ مطلب اس کو گھر میں آپ لا سکیں گے. ایک دم سے یہ بفر جائیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، لگتا ہے کوئی مطلب اثر ہو گیا اس کو، یا آپ بیکی باتیں کر رہا ہے. پہلے تو یہ تو یوں کرتا تھا، اب تو ایک دم سے یہ بالکل یوں کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کو بیچاروں کو غلط فہمی ہو جائے آپ کے بارے میں. وہ اب تلاوت ہوگی، مناجات ہوگی، نعت شریف ہوگی، الوداع پڑھی جائے گی اور پھر دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہو سکتا ہے ماہ رمضان 1440 ہجری کا آج کا عصر کے بعد کا یہ آخری مدنی مذاکرہ ہو. ہاں، کوئی بعید نہیں کہ مغرب کی نماز ہم رمضان کے بعد پڑھیں. جی کوئی بعید نہیں ہے. آئے اب تو رمضان. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. معاف فضل و کرم سے گو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے گو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے گو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا. تجھ سے میری دعا ہے.
مغفرت فیصل تارے انبیاء یا گناہ گار طلبگار عفو و رحمت ہے اللہ گناہ گار طلبگار بے عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب گناہ گار گملا ہی کے جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کہیں کہاں گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو بھی بچا یا رب یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سب پیا سرکار گداری سکرات کی جب سب پیا سرکار گداری تم آ کے مجھے جلوائے تم آ کے مجھے سورائے یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورائے یاسین سنانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو مجھے سورا
کہ مجھے سورائے یاسین سنانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برپا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا سرکار مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا آقا سرکار مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورائے یاسین سنانا جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر اے پیارے نبی گورے کی وحشت سے بچانا اے قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل دینے کو دلاسا شگے ابرار تو آنا
محشر میں حساب میں دینا دے گی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں گیا، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ۔ اللہ ہمارا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا، عشرہ رحمت دیا، عشرہ مغفرت دیا، عشرہ جہنم سے آزادی کی نعمت عطا کی، 10 لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کی خوشخبریاں ہم نے سنی، لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنے اللہ کے بندے بخشے گئے، بخشے جا رہے ہوں گے، بخشے جائیں گے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور ماہ رمضان کتنا پیارا مہینہ، مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج اس کی 29ویں تاریخ کی آخری گھڑیاں ہیں، کیا جب کچھ لمحوں کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے، ہماری غفلتیں، ہماری سستیاں، حسب سابق بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے سارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو، اور کاش یہ ماہ رمضان خوش ہو کر روانہ ہو اور ہم اسے اشک بار آنکھوں سے الوداع کرنے میں، اسے رخصت کرنے میں، اس کو راضی کر کے رخصت کرنے میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ، ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ، رہب چند گھڑیوں آئے مہمان، یا رسول اللہ، خوشی کی لہر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے، ابرن جیدار جی دا مسلمان، یا رسول اللہ، فضائے نور
سماب ہو گیا ہے سمت ویران یا رسول اللہ میں سوتا کی چادر افسوس میں سوتا گیا غفلت کی چادر افسوس ادارا میری بخشش کا وہ ساما یا رسول اللہ ادارا میری بخشش کا وہ ساما یا رسول اللہ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ غم کا غلبہ آہب دل پہ غم کا غلبہ الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع رمضان بس میں پیار سجتی کیسی بس میں پیار سجتی کیسی خوب سہاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع
سلام آخری اب ہمارا ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ جاؤ حافظ خدا پہ تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ سیدی غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ آئیے آج 29 رمضان کی ان آخری لمحات میں ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید امیر سنت کے ذریعے بنتے ہیں۔ امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ اگر امیر سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہو جائیں۔ امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے طالب ہوتا ہوں، تو جو آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا دیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے مریدوں میں
قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے مریدوں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اگر ہمیں 30 کا روزہ مل جاتا ہے تو انشاءاللہ کل بھی عصر تا مغرب اسی طرح الوداع ماہ رمضان فیضان مدینہ میں ہوگا. عالم مدینہ کا فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عید تقریباً 6 بجے ادا کی جائے گی. آپ اپنی زکوٰۃ اور فطرہ اور دیگر مدنیاتیات بھی دعوت اسلامی کو دے کر نیکی کی اس دعوت کے عظیم کام میں اپنا مالی تعاون میں ضرور شامل کیجیے گا. صلو علی الحبیب. کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا. کیسا منبع برکات دنیا سے چلا. جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا. پھر وداع اسی کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا. الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع. حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق. تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق. درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق. تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع. حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے مغے فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے. قدر دانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے. نی ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں جو چاہیے. تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیماں ہی رہے. اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزاں الوداع. حسرتا و حسرتا اے ماں
ماہ رمضان الوداع، تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا، مسجدوں محراب و منبر جلوہ کرتے جا بجا، روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا، آؤ ایسی برکتیں اب غم سے ہوتی ہیں جدا، ہے زبان و جان و دل گویا ہراساں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، آغ اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے، آہ یہ دل کا ہمارے درد دے دربان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع والوداع یا شہر رمضان، الوداع والوداع یا شہر غفران، الفراق والفراق یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر غفران، انا للہ وإنا إليه راجعون۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرني من النار، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث الاعظم کے پروردگار، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے رب کریم، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدائے رحمان، اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار، اے ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والے خدائے غفار، ماہ رمضان غفلتوں میں گزار کر، ہائے ہائے سچ تو یہ ہے کہ حقیقی ندامت بھی نہیں ہے، حقیقی افسوس بھی نہیں ہے۔ اے اللہ دل بڑے سخت ہو گئے، الہ العالمین نعمتوں کی قدر نہ رہی، یا اللہ تیری دی ہوئی اتنی بڑی نعمت رمضان، اس کی ہم نے قدر نہ کی۔ اے اللہ یہ ماہ رمضان ہمیں، اے اللہ یہ ماہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے، شاید چند گھڑیوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے، یہ تیرا کرم ہوگا کہ کل کا روزہ بھی نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین ہم نہیں جانتے کہ تو نے کیا طے فرمایا ہے، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، الہ العالمین لاکھوں کروڑوں کی مغفرتیں ہوئیں، جہنم سے آزادیاں ملی، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا ہوا۔ اے اللہ کہیں ہم مٹھی بھر رہ نہ جائیں، پروردگار تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ جتنوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، حاضرین ناظرین جو بھی عاشقان رسول اس وقت دعا میں شریک ہیں، مولا سب کو مغفرت سے نواز دے، اے اللہ سب کو جہنم کی آزادی عطا کر دے، الہ العالمین ہماری حتمی مغفرت کر دے، الہ العالمین ایسی مغفرت کر دے کہ بس ہم بے حساب جنت میں تیرے محبوب کے پیچھے پیچھے داخل ہو جائیں۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا اپنے دل سے نہ خالی، مجھ کو گار کی التجا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، مجھ کو گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے مولا کریم نزع کی سختیاں تیری قسم صحیح نہ جا سکیں گی، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوگا۔ الہ العالمین اگر ایسے میں تیرے محبوب کا جلوہ نگاہوں میں ہو تو کیا بات ہے اے مولا کریم، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو، ایمان سلامت رہے۔ اے کاش محبوب سرانے کرم فرمائے، اب ایک یاسین شریف سنائے، کلمہ پڑھائیں،
اے کاش ہمیں دامن میں چھپائے، ہمارا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو، زہ نصیب سرزمین مدینے کی ہو، اور رتبہ شہادت کا ملے، گنبد خضرا کا سایہ ہو، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے۔ اے اللہ جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس میں عطا ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارا ہر گناہ معاف ہو جائے۔ یا اللہ جو جان کر کیے، بھولے سے کیے، یاد ہیں بھول گئے، الہ العالمین یہ تو ہماری بس ایسی عادتیں ہیں کہ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، اتراتے رہتے ہیں۔ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، اے اللہ جو اچھے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں اچھا کر دے اور قبول بھی کر لے۔ ہم گناہ کر کے اے اللہ ہم واقعی پچھتائیں ایسے ہو جائیں، یہ گناہ تو بہت کیے ہیں اور آئندہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، اور نیکیاں کر کے ہم بھول جایا کریں، نہ احسان جتائیں نہ ایذا دیں۔ الہ العالمین بس تیرے کرم پر نظر رکھیں، اپنی نیکیوں پر نہ پھولیں، بس تیری رحمت پر نظر ہو، کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیری رحمت سے ہی نجات ہونی ہے۔ باقی تیری نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کریں، تیری قسم سانس کی آمد و رفت اس نعمت کا بھی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں دی ہیں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین محض اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے۔ مولا کریم بے شمار مریض ہو سکتا ہے، بڑی آس لگائے اس وقت مدنی چینل پر دست بدعا ہوں گے، اے اللہ ان عاشقان رسول کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی امیدوں کی، ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، بیچاروں کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ انہیں صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا کر دے۔ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے۔ اے اللہ بے روزگار بیچارے پریشان رہتے، انہیں حلال اور آسان روزی دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ ہر مسلمان کی خیر ہو، سب کی خیر میں میری خیر بھی ہو جائے۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کا صدقہ مجھے مغفرت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ یہ رمضان ہمیں مغفرت کروائے بغیر کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر 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 دے، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے۔ تو بے حساب بخش کہ بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ الہی رہ گئی رمضان کی آخری گھڑیاں، رہائی نہ ہم سے ہونا یا رب
यार नहीं गना बदकार में कोई नहीं करम से बख्श दे मुझको सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जिह हूँ। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। या वासिअल मग़फ़िरत या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली या वासिअल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. आशिकान रसूल मुतवज्जिह अल्लाह की रिदा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज को रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق